ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ دوست دنیا بھر کے تمام ویورز کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہے فرعون مصر کے متعلق ایسی معلومات دینے کی کوشش کریں گے جو قابل بھروسہ اور اتھینٹک ہیں، اور یہ مصر سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ فرعون کے والدین کا آپس میں کون سا سگا رشتہ تھا، ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جس سے فرعون کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی تو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ خوشبو ماشطہ رضی اللہ عنہ اور اس کی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اعلیٰ مقام ماشطہ کو کیسے ملا، اور فرعون نے حکم دیا 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ جس سال چھوڑنے کا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے ویور سے ہمارا یوٹیوب پر اسپائڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جو بھی مصر کا بادشاہ قوم قبط و امالیک سے ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون کے والدین کون تھے، ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جس سے فرعون کی پیدائش ہوئی۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیومالائی اور تاریخی تذکروں میں اسے بہت ہی ہیبت اور غصے والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علمی بشریات کے ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے فرعونی مقبروں کے شہر گیزا میں توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا، اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اور اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے اس فرعون کی جسمانی کمزوریوں کی وجہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے، بیک ڈگی بھاری تھی اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑا تھا۔ توتن خامن کی موت سے متعلق ایک افسانہ نما کہانی یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ گھوڑا گاڑی کے حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا تھا، لیکن اس کے والدین کی غیر فطری شادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ موروثی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت کے قائل نہیں تھے اور وہ سگے بہن بھائی کے درمیان شادی کے صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ فرعون مصر کتنے ظالم تھے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں۔ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ خوشبو ماشطہ رضی اللہ عنہ کی آل کی طرف سے آ رہی ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ اعلیٰ مقام ماشطہ کو کیسے ملا؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا ایک دن ماشطہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ماشطہ کے ہاتھ سے گر پڑی، ماشطہ کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا اور ساتھ ہی کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کے لیے یہ انوکھا اور نیا جملہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً پوچھا یہ جو اللہ ہے کیا یہ میرا باپ ہے جس کا نام تم نے لیا ہے؟ ماشطہ رضی اللہ عنہ نے فوراً نہ کرتے ہوا کہا بالکل نہیں، میری مراد وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میں اپنے ابا جی کو اس طرح بتا دوں؟ ماشطہ نے فوراً کہا بتا دو۔ اس نے فرعون کو یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ فرعون نے ماشطہ کو طلب کر لیا۔ فرعون نے ماشطہ کو مخاطب کر کے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ ماشطہ نے جواب دیا جی ہاں، میرا ایک ہی رب ہے جو میرا اور تیرا بھی ہے، وہ اللہ ہے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس قدر غصے میں آیا کہ اس نے تانبے کا برتن آگ پر رکھ کر آگ کی طرح دہکا دیا اور ماشطہ اور اس کے بچوں کو اس کڑاہے میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اس دوران ماشطہ فرعون سے مخاطب ہوئی اور کہا میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ ماشطہ نے کہا ہم سب کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمہ رہا۔ اس کے بعد ماشطہ رضی اللہ عنہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے کڑاہے میں پھینکنا شروع کر دیا۔ جب آخری بچہ جو ماں کا دودھ پیتا تھا ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا اس کو ماشطہ سے کھینچنے لگے۔ ماں اس بچے کی وجہ سے پریشان ہو گئی اور اپنی طرف کھینچنے لگ گئی۔ بچہ فوراً بولا ماں کود جاؤ، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، ماں کود جاؤ، ڈرنا کیسا؟ ماشطہ نے بھی ساتھ چھلانگ لگا دی اور جنتوں کے مہمان بنے۔
ان پر ظلم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ اس وقت کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ فرعون رامسس نے خواب دیکھا، بیت المقدس کی طرف سے آ گئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیلیوں کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو ختم کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکوں کو ابدی نیند سلا دیا گیا اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جرد مرنے لگے۔ قوم قبط کے گرو گھنٹالوں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی، بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسرے سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس اور باپ کا نام عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، مگر یاد رکھیں یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد کو پیدا ہوئی تھی۔ فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے بچے قتل کرانے شروع کر دیے تاکہ جو شخصیت پیدا ہونے والی ہے وہ زندہ نہ رہے، لیکن خالق کائنات کی مشیت نے اس کی چال ناکام بنا دی۔ اللہ نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ بچے کو دریائے نیل کے دہارے میں بہا دے، اور غم نہ کر، ہم اسے واپس تیرے پاس لے آئیں گے اور رسول بنائیں گے۔ تو ان کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ یہ نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا اس صندوق کو نکال کر لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جو انگوٹھا چوس رہا تھا، جس کے چہرہ پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگیں، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ سورۃ القصص۔ یوں موسیٰ علیہ السلام فرعون رامسس ثانی کے محل میں پرورش پانے لگے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے شیر خوار موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں کی طلب ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کی ہمشیرہ جو ماں کے کہنے پر دودھ سے پیچھے پیچھے دیکھتی آئی تھی اور آس پاس موجود تھیں، کہنے لگیں کہ میں تمہیں ایک دودھ پلانے والی کا بتاتی ہوں۔ چنانچہ مریم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور مرضیہ کا دودھ نہیں پیا تھا، اور انہوں نے جیسے ہی شفقت پدری سے دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لخت جگر مل گیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ القصص میں اس طرح موجود ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں، وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے اس کی داڑھی پر ہاتھ ڈال دیا۔ فرعون رامسس غضبناک ہو گیا اور اس گستاخی پر شاید انہیں قتل کرا دیتا، مگر حضرت آسیہ نے کہا اے بادشاہ، یہ نادان بچہ ہے، تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربہ کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتہ نے آپ کا ہاتھ انگارہ پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی، جو نبوت ملنے تک جاری رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل سیدنا یوسف علیہ السلام ابن یعقوب علیہ السلام کے دور حکمرانی سے مصر میں رہ رہے تھے، اور بعد میں انہیں قوم فرعون یعنی قبطی مصریوں نے غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسر شاہی میں پل کر بڑے ہوئے تو انہیں اپنے قوم کی مظلومیت پر بڑا ترس آتا تھا۔ ایک روز انہوں نے بازار میں دیکھا ایک قبطی ایک شخص کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم قبطی کو مکہ مارا تو وہ وہیں مر گیا۔
موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے آئے۔ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی شخص کو دوسرے شخص سے لڑتے دیکھا۔ اس نے پھر انہیں مدد کے لیے پکارا۔ وہ اسے سمجھانے کو آگے بڑھے کہ تو بڑا شریر ہے۔ پھر اسے قبطی سے چھڑانے لگے تو کم بخت چیخ اٹھا کہ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ یوں خبر پھیل گئی کہ گزشتہ روز قبطی کا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ بات دربار فرعون رامسس تک پہنچی اور درباری فرعون کو مشورے دینے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں قتل کیا جائے تاکہ قبطیوں کا اسرائیلیوں پر رعب اور وقار قائم رہے۔ سورۃ القصص میں ہے، شہر کے دوسرے سرے سے ایک شخص بھاگا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ درباری تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے اور دائیں بائیں دیکھتے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ مصر سے نکلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی معین منزل نہ تھی۔ وہ اللہ کے بھروسے پر نکلے اور مشرق میں مدین موجودہ سعودی عرب آ پہنچے۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کے حدود قلم رو سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا اور نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی، بس اللہ کا سہارا تھا۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین کی اولاد آباد تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے بطن سے تھے، اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب 2 عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا، یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں، انہیں صرف اپنی فکر ہے اور کسی مظلوم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوی بازو سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، شہر میں اجنبی اور تنہا تھے، ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے۔ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا، اے میرے رب تو میرے لیے ایسا یا ویسا کر، بلکہ یہ کہا، تو جو خیر مجھے بخشے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس واقعہ کے بعد ان لڑکیوں نے اپنے والد صاحب کو جا کر یہ قصہ سنایا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ہے میرے والد گرامی انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور ایمانت دار ہو، اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان دونوں بہنوں میں سے ایک لڑکی آئی اور صرف ایک جملہ کہا، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا تھا اس کا معاوضہ دیں۔ ان دنوں قوم مدین کے نبی شعیب علیہ السلام تھے، یہ ان کے بڑھاپے کا زمانہ تھا۔ وہ لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اس سے پہلے ان کی قوم جو ناپ تول میں کمی کے گناہ میں بکثرت مبتلا تھی، اس پر چنگاڑ کا عذاب آ چکا تھا اور قوم کے ظالم لوگ ملیاں میٹ ہو چکے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں 8-10 سال کے لیے اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت کے بعد شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سینا کے جنوب میں سفر کر رہے تھے۔ وہ کوہ طور پر روشنی دیکھ کر آگ لینے گئے تو نبوت مل گئی۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری ہے، جب وہ اس روشنی کے پاس پہنچے جو ایک درخت سے نکل رہی تھی تو انہیں آواز آئی، اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ جو وحی کی جا رہی ہے غور سے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ رینگتا ہوا اژدہا بن گیا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حکم الہی سے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو وہ سفید روشنی دینے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ سرکش ہو گیا۔ تب انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رب میرا سینہ کھول دے، میرا مشن آسان کر دے، میری زبان کی گرہ لکنت کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر معاون بنا دے۔ تب ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی اور دونوں کو فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس دوران میں فرعون رامسس ثانی مر گیا تھا اور اس کا بیٹا منفتح اب فرعون یعنی حکمران تھا۔ حکم الہی کے مطابق دونوں بھائی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعونی دربار میں پہنچے۔ منفتح فرعون خود کو سورج دیوتا کا اوتار اور رب کہلواتا تھا۔ اس نے اپنے بت جگہ جگہ نصب کر رکھے تھے جن کی پوجا کرواتا تھا۔
موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اسے سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ فرعون بولا تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی۔ پھر اس کی رہنمائی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ اسے اللہ کے عطا کردہ دونوں معجزے بھی دکھائے، مگر فرعون اس کے درباری کہنے لگے یہ موسیٰ تو ماہر جادوگر ہے۔ فرعون حق سے انکاری تھا، اس نے تمام شہروں سے جادوگر بلا دیے اور انہیں انعام و اکرام کا لالچ دیا۔ جادوگروں نے اپنے جادو کی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی۔ اللہ کے حکم سے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ان سب کے جادو کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے کو قبطیوں کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا تم یہاں کے لوگوں کو اس سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہو۔ اس نے جہاں جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنے اور انہیں سولی پر چڑھا دینے کی دھمکی دی، وہیں یہ بھی کہا کہ ہم قوم موسیٰ کے مرد قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیاں زندہ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ سے مدد چاہنے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ ان پر طرح طرح کے عذاب اور مصیبتیں آئیں۔ فرعون من فتح ابن رامسس اس قدر متکبر تھا کہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا میں تو اپنے سوا تمہارے کسی رب سے واقف نہیں۔ پھر اپنے وزیر حامان سے کہا تم میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جھانک کر دیکھوں، میں تو موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو ان کی قوم پریشان ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا دریا میں مارنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا دریا میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کرنے لگے تو فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں بھی بیان کیا ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبیسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ سائنسدانوں نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے، اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نیش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ آج فرعون قاہرہ کے عجائب گھر میں عبرت کا نمونہ بنا پڑا ہے۔ آج کے سیاسی اور غیر سیاسی فرعونوں کو فرعون من فتح اور فرعونیوں کے انجام کو بلانا نہیں چاہیے۔ دوستو، یہ تھا مصر کے متعلق ویڈیو کا دوسرا حصہ۔ اگر ہم آپ کے علم میں 1% بھی اضافہ کر سکے تو آج اپنے کسی دوست کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں، اور اس ابن آدم کو دے اجازت۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ پامان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔